سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال خوب مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سال خیر و برکت والا بنائے۔ میرے عزیزو، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہمارا یہ نیا سال ہے اور زندگی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سالوں پہ سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں، یا تو قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، سال کے 2 مہینے یاد رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام، یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، عزت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے اخیر میں آتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ قربانیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے، دونوں 10 تاریخ کو ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے، سنو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے، جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی۔ اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आजमाए गए, उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं, बच्चों के नजराने पेश किए हैं। मेरे अजीजों, आज तुम्हारी अगर उतनी बड़ी हैसियत ना भी हो तो लेकिन ये बात तय है कि कोई ना कोई चीज तुम्हें कुर्बान तो करना ही होगा। अगर ईमान है, अगर ईमान पर बाकी रहना है, कम से कम किस चीज की कुर्बानी होगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया कि तुम्हें अपनी गर्दन की कुर्बानी देने पड़े। हो सकता है कभी ऐसी नौबत नहीं आई, कभी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हें गर्दन की कुर्बानी देने पड़े। हो सकता है ना आया ऐसा मौका, या यह भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी माल की कुर्बानी देने की भी नौबत नहीं आई। यह भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी औलाद की कुर्बानी देने की नौबत ना आए। यह भी हो सकता है कि अपने शहर, वतन, रिश्तेदारों की कुर्बानी देने का भी मौका ना मिले। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे कमजोर हो कि ताकतवर हो, एक कुर्बानी तो देना ही है, वो है ख्वाहिशात की कुर्बानी। वो अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कुर्बानी। यह हर एक के साथ है, यह पैसे वाले के साथ भी है और गरीब आदमी के साथ भी है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी को बड़ा जिहाद फरमाया कि जो अपने नफ्स की कुर्बानी दे दे उसने बड़ा जिहाद किया है। और गर्दन की कुर्बानी देने वाला वो जिहाद असगर में शरीक हुआ। अब आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे अजीजों कि आपको कुर्बानी तो देना ही है। और आज के दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो तुम्हें कुर्बानी का और अपनी किसी चीज को पेश करने का या लुटाने का कोई मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया के ऐसे अजीम चैलेंजेस तुम्हारे सामने है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, गुनाहों के ढेर लेकर के आई है। अब तुम्हारा कठिन इम्तिहान है। वो जमाना अच्छा था जब छोटी बड़ी तलवारें लेकर चाहे जंग आलूद ही क्यों ना हो मैदान में उतर जाते थे, मुकाबला आराई होती थी और जिहाद में शरीक हो जाते और अपनी गर्दनों का नजराना दे देते। उनके साथ इतने मामलात नहीं थे जो आज हैं। लेकिन आज के जमाने में न तलवारों की, न चाकू छुरी की ये जंगें नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो इंटरनेट की जंग है। इसी में सारी जंगें होंगी। आप देख लें, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को मात देती है, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अब मैं अगर कहूं तो हो सकता है मेरी बात का एक्शन लिया जाए, लेकिन कहना हमारी मजबूरी है कि दुनिया में आज कुछ बीमारियां जोर जबरदस्ती फैलाई गई और उसे यह बावर कराया गया कि ये इंसानों के जिस्मों से फैलने वाली बीमारियां हैं। जबकि साइंस का इल्म रखने वाले और बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कई मुल्क ऐसे हैं आज भी जो बायो वेपन तैयार कर रहे हैं। बायो वेपन क्या चीज है? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से वायरस तैयार करना और दूसरी कंट्रीज में छोड़ देना। ये वायरस की ईजाद, वायरस की पैदावार ये यही इंटरनेट के दौर में देखने को मिल रही है। ये जो अगला दौर आने वाला है इन्हीं जंगों का दौर है। इन्हीं के दरमियान आप सबको अपनी कुर्बानियां भी देनी है और अपने आप को बचा करके भी रखना है। अजीजान गिरामी वकार, मैं इन हालात पर बाद में आता हूं, लेकिन मुझे तारीख के कुछ औराक आपके सामने खोल के रखने हैं। जिस इस्लाम को आज आप अपने गले से और सीने से लगा कर रखते हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आया है। ये इस्लाम तुम्हारे गली कूचों में आज इतनी आसानी से नहीं आया है।
तुम अगर ये समझते हो कि फूलों की सेज पर सज कर ये हमारे घर तक आया है तो तुम्हारी खाम ख्याली है। मेरी बातें इसलिए नहीं होती कि तुम जंग के मैदान में उतर जाओ, मेरी बातें इसलिए होती हैं कि अपने दीन को हल्का ना समझो। आसमान से या जमीन से कहीं से भी कोई तूफान आए, मेरा दीन हक था, हक है और हक रहेगा। इस बात पर यकीन रखने के लिए हम आपको उभारते हैं, इसके अलावा और क्या मसला है। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो आजमाइशें हुई, किन किन मामलात पर उन्होंने कुर्बानियां पेश की, माल की भी, औलाद की भी, जायदाद की भी और साथ ही अपने ख्वाहिशात की भी। हर तरह की कुर्बानियों की मिसालें मैं तुम्हारे पास रख सकता हूं। आपको अंदाजा होगा तो ये हिजरत आम बात नहीं होती। आज अगर आपको अपने आबाई वतन छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो जहां पैदा हुए, जहां पले बड़े, जहां जवान हुए, जहां तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जहां तुम्हारे दोस्त और अहबाब हैं, उस वतन को अचानक छोड़कर एक नई जगह पर जाकर बसना आम बात नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत सख्त मरहला होता है, हमें अंदाजा है इस बात का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वतन को छोड़कर जा रहे थे वो आम शहर नहीं, वो भी अल्लाह का शहर है, मक्का मुकर्रमा। और जानते हैं जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तैयबा चले गए तो सहाबा का हाल क्या था। सहाबा ये सोचते कि हुजूर वहां हैं तब भी हमारी सुन रहे होंगे, यहां रहेंगे तब भी हम ईमान पर रहेंगे। नहीं, वो सहाबा का ईमान ऐसा था कि कुफरिस्तान में रहने से बेहतर है कि मेरे आका के कदमों में खजूर की गुठलियां खा करके रहें। बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ करके वो मक्का से निकले थे। और एक ऐसी ही तारीख के झरोकों में बात मिलती है, हजरत उम्मे सलमा का नाम सुना होगा। उम्मे सलमा और उनके शोहर अबू सलमा, सलमा चूंकि उनके बेटे का नाम था इसलिए इन दोनों का लक़ब यह हुआ, असल नाम उनका हिंद है। ये दोनों शोहर बीवी उम्मे सलमा अबू सलमा, इनका एक बेटा है। और दोनों उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए जब हुजूर हिजरत करके जा चुके थे। शोहर और बीवी दोनों ईमान लाए, बच्चा साथ में है। मसला किसी को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन शोहर और बीवी और बच्चा तीनों मिलकर के मक्का छोड़कर हिजरत करके जाने लगे। बात असल ये थी कि उम्मे सलमा का खानदान अलग था, अबू सलमा का खानदान अलग था और दोनों काफिरों के खानदान हैं। जब दोनों खानदानों को मालूम पड़ा कि हमारा बेटा और उनकी बेटी हिजरत करके जा रहे हैं तो एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लग गए। अबू सलमा का खानदान ये कहने लगा कि फलां कबीले की लड़की हमारे बेटे को इस तरह से हावी हो गई है कि वो उसे गुमराह करके मदीने ले जा रही है, लिहाजा पूरा खानदान उमड़ करके आ गया रोकने के लिए, हम अपने बेटे को नहीं भेजें। और उम्मे सलमा का खानदान कि ये हमारे खानदान की बेटी है, इसको फलां खानदान का बेटा लड़का लेकर के जा रहा, हालांकि दोनों शादीशुदा है। अब इन दोनों शोहर और बीवी के मामलात को लेकर दो बड़े खानदान मक्का के मैदान में आ गए झगड़ा करने के लिए। अब बात ये हो गई कि उम्मे सलमा और अबू सलमा दोनों कहने लगे कि हम चाहे कोई सूरत हो हम मदीने तैयबा जाने के लिए तैयार हैं। ये खानदान भी छोड़ने को तैयार है, वो खानदान भी छोड़ने को। अब दोनों खानदान वालों ने देखा कि हमारा बेटा भी नहीं मान रहा, उनकी बेटी भी नहीं मान रही, तो बच्चे पर आ गए कि बच्चा जो है ये नहीं ले जा सकते। लेकिन अब लेगा कौन इस बच्चे को? तो अबू सलमा के खानदान वाले कहने लगे बच्चा बाप का होता है, ये बच्चा हमें दिया जाए। उम्मे सलमा के खानदान, ये कुफ्फार और मुशरिकीन जो अरब के थे, मक्का के, ये हमेशा नखुवत में, घमंड और तकब्बुर में मुब्तला ज्यादा रहा करते थे, हार मानना उनकी आदत नहीं थी। उम्मे सलमा के खानदान वाले कहने लगे नहीं, बच्चा मां का होता है, 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ, उसके लिए लड़ने लगे।
کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا. اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا. جنتیوں کا بھی حال دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا. اولئک اصحاب الجنتی یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ. مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اس وقت مصر تھا. جب مکہ مکرمہ میں آئے خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا. کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں. واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو. یہی تو یادگاریں ہیں. حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی. پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر. پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا. وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. فانظر ماذا ترى. بتا کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے. اللہ کے نبی اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کی ہے اس خواب کے لیے. دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے. پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس. اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے. ابلیس آیا شیطان آیا
ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسے ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ذبح عظیم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا۔ یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے باپ ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے، اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا، یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نذر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی۔ پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں۔ تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے۔ سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی، ورنہ تفسیر میں، کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا
اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں، یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کیں، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھی، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے، یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں، ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا، کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں، یورپ بھی ان پر ہنستا ہے
کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم. ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں, کوئی کینسر کا علاج بتا دیں, کورونا کا علاج بتا دیں, عقل سے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں, تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا. ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے, الگ الگ لباس میں ہے. ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس, کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا. ایک بڑے حکیم صاحب ہیں, وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے, آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے, بیماری کا عالم میں. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی, حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لیا, اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی, انہوں نے توبہ کر لیا. اپنی بیوی, ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھول گئی, آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا, اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا, ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو, اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی. اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو. صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا, اللہ نے ان کے جتنی اولاد, ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا, سب کو واپس لوٹایا. تم امتحان میں کامیاب ہو. آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے, اس کے بعد پوری نعمتیں. بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم, اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا. سب اپنی جگہ پر. لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی. حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر. وہ نبی ہیں, عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں, ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا, کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی, اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی. اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے, جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ, جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں, 100 کاڑیاں, اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے, اس کی قسم پوری ہو جائے. اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, لو اس جھاڑو کو. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا. اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں, تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی. آپ کے لیے ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ. ہاں, کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں. تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا, پولیس پہلے آئے گی. ویسی قسم کھاؤ بھی مت, اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے, ایسی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے. رب کریم ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے مفاہیم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.